الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا. ہر دور میں جو گزر چکا ہے، جو موجود ہے اور جو قیامت تک آنے والا ہے، ہر دور میں اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ جو ہر دور میں انسانیت کی علمی، فکری، روحانی اور عملی رہنمائی کرتے رہے. ہماری گفتگو کا سلسلہ تسلسل سے جاری ہے اور اس کا ٹاپک ہے تعلیمات محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور الشیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ہم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں بہت کی ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، لیکن ستم ظریفی ہے اس معاشرے کی کہ ہم نے 11ویں کے چاولوں کو تو یاد رکھا، اس کے اوپر پکنے والے لنگر کو تو یاد رکھا، اس کو ہم کبھی نہیں بھولے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا
1000 سال سے زائد جس غوث کا تذکرہ زبان زد عام ہے وہ کیوں ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ ہم غوث پاک کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آشنا نہ کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں اور اکابرین کے ملفوظات اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری جو انداز گفتگو ہوتا ہے وہ عام مقررین کا جو مزاج ہے اس سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ میں بات کوشش کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ ہو، ٹاپک پر ہو، ٹاپک سے ریلیٹیو ہو، ٹاپک سے آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ ہمارا 3-4 جمعوں سے ٹاپک جو ہے وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں۔ اس لیے میں نے غوث اعظم کے جو دروس ہیں، جتنے دروس انہوں نے دیے ہیں، ان دروس کو تلاش کیا، پھر ان دروس کو میں کہیں سے خرید کر لایا ہوں، پھر ان کا مطالعہ کیا ہے، پھر ان کو تیار کرتا ہوں۔ ہر جمعے پورا ہفتہ لگا کر، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک پورا ہفتہ لگا کر تیار کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے سرکار غوث اعظم کے وہ علمی اور روحانی موتی پیش کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کو اس کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن وہی مشن تھا جو انبیاء کرام کا مشن تھا، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء۔ حضور نے فرمایا کہ جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر ایک آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حدیث کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ دنیاوی مال و دولت جو ہوتا ہے یا جائیداد ہوتی ہے اس کی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یعنی اتنا بڑا منصب ہے، اتنا حساس منصب ہے کہ وہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میں نے پچھلے کئی دفعہ دروس کے اندر آپ کے سامنے حدیث پیش کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے میرے پاس مجھے جو ہے وہ زمین اور آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا کی اور کہا کہ محبوب، کائنات میں اللہ نے جتنے خزانے پیدا کیے ہیں ان تمام کے رب نے آپ کو مالک بنایا ہے، اور یہ چابیاں دی ہیں کہ میرے محبوب کے ہاتھ میں تھما دو۔ کیا کرو؟ میرے محبوب کے ہاتھ میں تھما دو۔ تو پتہ چلا جنت کا بھی، جو شخص جنت کا بھی مالک ہو، جو آسمانوں کا بھی مالک ہو، زمینوں کا بھی مالک ہو، اور خالی ایسے نام کا مالک نہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے صحابہ اکرام کی مجلس لگی تھی، ہدایت کے ستارے نبی پاک کی مجلس میں تشریف فرما تھے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ وہ سامنے احد پہاڑ تمہیں نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا نظر آ رہا ہے۔ تمام صحابہ اس احد پہاڑ کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں وہ پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، اگر میں اس کو انگلی سے اشارہ کروں کہ تو سونے کا ہو جائے تو پورے کا پورا پہاڑ سونے میں تبدیل ہو جائے۔ یعنی وہ ذات جس کے اشارے سے پہاڑ سونا بن جائے، وہ ذات جو اشارہ کرے تو ہاتھوں میں پتھر کے کنکر درود و سلام اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ وہ محبوب جب جنگلوں سے گزرے تو درخت جس کو دیکھ کر جھومنا شروع ہو جائے، اور پہاڑ اور درخت جس ذات پر درود و سلام کے گجرے بھیجے، وہ محبوب جسے جانور دیکھ کر سلام عرض کرے اور اپنی حاجات اس کے سامنے پیش کریں، وہ محبوب جو کائنات عالم کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو کائنات میں کوئی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے، اور ساتھ میں اصول بھی مقرر کر دیا کہ نبی وراثت دنیاوی وراثت نبی چھوڑ کر نہیں جاتا، کیونکہ نبی کا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے وہ امت کا ہوتا ہے، اور امت کو نبی اس کا مالک بنا کر جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں نبی کی ایک چیز کا وارث ضرور ہے، اور وہ وارث کیا ہے؟ فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء، قیامت تک میری امت کے جو اہل علم ہیں، حضور نے فرمایا وہ میرے علم کے وارث ہیں، اور وہ اس وراثت سے خیرات تقسیم کرتے رہیں گے۔
پھر وہ اس علوم نبوت کی اس خیرات میں سے جو حصہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا، کس طرح عطا فرمایا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے جو علم اور معرفت کے جتنے خزانے مجھے عطا فرمائے تھے، میں نے ابو بکر کے سینے میں ہنڈیل دیے ہیں، میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل کر دیے ہیں۔ ابو بکر کے سینے سے وہ وراثت علم عمر کو منتقل ہوتی ہے، عمر کے سینے سے وہ وراثت علم عثمان غنی کو جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی کے سینے سے وہ وراثت علم حضرت علی المرتضیٰ کو منتقل ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ اکرام کو نبی پاک کے سینے سے وہ علوم معرفت اور علوم راہبر ہدایت انسانی منتقل ہو رہے ہیں، اور قیامت تک وہ علوم پہلے ائمہ مجتہدین تک پہنچے، پھر ان کا وارث امام اعظم جیسا عظیم نبی پاک کی امت کا عالم بنتا ہے، پھر اس میں سے امام شافعی جیسا عظیم عالم بنتا ہے، امام احمد بن حنبل جیسے علم کے مینارہ نور پیدا ہوتے ہیں، پھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور انہی اشخاص میں سے ایک شخصیت جن کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، جو حضور علیہ السلام کے علم لدنی کے بھی وارث تھے، ظاہری شرعی علوم کے بھی وارث تھے، روحانی علوم کے بھی وارث تھے، نسب میں سے بھی حصہ ملا ہے، حسب میں سے بھی حصہ ملا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 1000 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد آج بھی غوث اعظم کا تذکرہ، آپ کی تعلیمات اور آپ کے افکار جب ہم سنتے ہیں تو ہماری روح بھی خوش ہوتی ہے، دل بھی خوش ہوتا ہے، دماغ بھی خوش ہوتا ہے، اور سوچ، فکر، تصور اور تخیل یہ کہتا ہے کہ ہمیں غوث پاک کی کوئی نہ کوئی بات بتاؤ، کیونکہ غوث پاک کی ہر بات کے اندر انسانیت کی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ کس طرح انسانیت کی ہدایت کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ نے نظر عطا فرمائی تھی، وہ نظر کیا تھی؟ وہ میں آپ کے سامنے گزشتہ جمعے کو بیان کر چکا ہوں کہ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کحرضلۃ علی حکم اتصالی، کہ تمام جہان پر جب نظر دوڑاتا ہوں تو ہر ملک کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح کے راہی کا دانہ ہوتا ہے، اس طرح میں نے کوئی چیز میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس زمانے کے اوپر نظر دوڑائی اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کے اوپر جب میں نے نظر دوڑائی تو میں بڑا پریشان ہوا۔ کیا ہوا؟ پریشان ہوا، پشیماں ہوا، مضطرب ہوا۔ اور میرے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے جب شرق، غرب، شمال، جنوب، مشرق اور مغرب میں نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ بے عملی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، قائلی کی وجہ سے، فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے، سنن کو مفقود کرنے کی وجہ سے، نبی پاک کی سنت سے روح گردانی کرنے کی وجہ سے، اور راہ حق کو چھوڑ کر انسانیت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، لوگ بے عملی کی طرف جا رہے ہیں، لوگوں کے اندر خوف خدا ختم ہو رہا ہے، خشیت الہی لوگوں کے اندر دم توڑ رہی ہے، اور اسلام لوگوں کی اس حالت زار کے اوپر رو رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں غوث اعظم؟ کہتے ہیں کہ صاحب، اب سنیے غوث اعظم کے دروس کا اقتصاد سنیے، یہ آپ کا درس نمبر 64 ہے، 64 نمبر درس ہے۔ فرماتے ہیں کہ صاحبوں سے مراد کیا ہے؟ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ان کو کہتے کہ اے میرے اس کا آسان ترجمہ ہے اے میرے ہم نشینو، اے میرے نال بیٹھن والے ہو، اے میری مجلس میں بیٹھنے والوں، اے میرے درس میں بیٹھنے والوں۔ کہتے ہیں صاحبو، اسلام رو رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اسلام رو رہا ہے۔ اور جب میں نے نظر دوڑائی کہ یہ اسلام کیوں رو رہا ہے، اسلام آج کیوں فریادی ہو رہا ہے، آج اسلام کے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، کہ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ خدا نے مجھے نگاہ جو بصیرت عطا فرمائی ہے، میں نے اس میں دیکھا ہے کہ اسلام رو رہا ہے۔ اور کس وجہ سے رو رہا ہے؟ ان فاسقوں کی وجہ سے، ان گمراہوں کی وجہ سے، ان مکاروں کی وجہ سے، اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم کی وجہ سے
جو ان میں موجود نہیں. اس کا معنی آپ سمجھیں شاید میں آسان ترجمہ. غوث اعظم کہندے اسلام رو رہا ہے جو ڈبا پیر تے جعلی پیر انہاں نہیں وجہ تو کن کی وجہ سے ہماری قوم پہ صدقے جائے کہیں ہو جائے جی آج فلانی چف سرکار آ رہی ہے تو سب کچھ چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. نہ ظاہر شریعت کے مطابق نہ باطن شریعت کے مطابق اور ہر وہ کام جو دین اور سنت کے خلاف ہے. لیکن چونکہ جی بہت بڑے پیر صاحب ہیں ولی اللہ ہیں, یہ میں کسی کا نام نہیں میں کہہ رہا, جو اس وقت معاشرے کی برائی ہمیں پیش آ رہی ہے اس طرح کہ غوث اعظم کہتے ہیں کہ جعلی پیروں کی وجہ سے, گمراہوں کی وجہ سے, مکاروں کی وجہ سے اسلام رو رہا ہے. فرمایا وہ ایسی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو خود ان میں موجود نہیں, جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ انہوں نے غریب جمع ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بے عمل شخص وہ بڑی سے بڑی ولایت کا دعویٰ کرے, آپ اسے اس نظر سے دیکھیں کہ کیا وہ نبی پاک کی سنت اور سیرت پر عمل پیرا ہے, کیا اس کے اندر سنت رسول پائی جا رہی ہے, کیا وہ اس قابل ہے. آسان سا کرائیٹیریا یہ دیکھ لیں کہ کیا جس کو ہم اپنا مرشد کہہ رہے ہیں, جسے ہم اپنا پیر کہہ رہے ہیں, جسے ہم اپنا راہبر کہہ رہے ہیں, جسے اپنا رہنما کہہ رہے ہیں, جسے اپنا امام کہہ رہے ہیں, جسے اپنا مقتدا کہہ رہے ہیں, کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اگر آگے مصلی پر کھڑا ہو تو ہماری نماز اس کے پیچھے ہو جائے؟ یہ ایک اصول مقرر کیا ہے کہ ہماری نماز اس کے پیچھے ہو جائے. فرمایا جس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی اس کے پیچھے تمہاری بیعت کیسے ہو. فرمایا جس کے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی, جو تمہاری نمازیں درست نہیں کر سکتا, وہ تمہاری بخشش کیسے کرائے گا. فرمایا کہ اس طرح کے گمراہ لوگوں کی وجہ سے اسلام بدنام ہو چکا ہے, اسلام رو رہا ہے. اور آج کل آپ میڈیا پہ, آج کل تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, آپ جگہ جگہ ڈبا پیر گھوم رہے ہیں, جعلی پیر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں سے بچو, ہمیشہ اس شخص کے قریب جاؤ, اس شخص سے اپنا علمی اور روحانی فیض حاصل کرو جو عالم ہو, شریعت کا پابند ہو, سنت رسول کا مالک ہو اور سنت رسول پر عامل ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جو ان میں موجود نہیں ہیں ان باتوں کی وجہ سے اسلام رو رہا ہے اور اپنے سر کو تھامے ہوئے اسلام فریاد کر رہا ہے. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ ان جعلی اور مکار اور ڈبا پیروں کی وجہ سے اور ان لوگوں کی وجہ سے جو انسانیت کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا کہ میڈیا پر ایک جعلی پیر صاحب پکڑیں گے تو اس نے کہا جی تمہیں نماز آتی ہے؟ اس نے کہا میں نے نماز نہیں آتی. اس نے کلمہ سنا, اس نے اس کو کیا کہا کلمہ سنا, اس کو کلمہ بھی نہیں آ رہا تھا تو لوگ جمع تھے تعویذ لینے کے لیے, دم کرانے کے لیے, پھونکے مروانے کے لیے, اور لوگ اس کے ذریعے کہہ رہے تھے یہ ہماری بخشش کرا رہا ہے. غوث اعظم کہتے ہیں کہ میرے خدا نے جو مجھے نظر دی ہے, جب میں نے اس نظر سے دیکھا تو اسلام رو رہا تھا. اسلام کیا کر رہا تھا؟ اسلام رو رہا ہے. کس وجہ سے رو رہا ہے؟ ان فاسقوں, گمراہوں, مکاروں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والے جعلی اور 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے, جو ایسا ظلم کرنے والوں کی وجہ سے جو ایسی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ تعلیمات غوث اعظم ہیں, یہ اہل سنت کا مذہب اور مسلک ہے. اس لیے میرے دوستوں, میرے بزرگوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے ہر ایک انسان جب کوئی کہیں شاپنگ کے لیے جاتا ہے تو ہم کتنے قسم کی کپڑے دیکھتے ہیں, کتنے قسم کے جوتے دیکھتے ہیں, اس کی کمپنی دیکھتے ہیں, اور کوئی بھی چیز ہم خریدے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ اس کی گارنٹی کتنی ہے, یہ ہماری جو ہے وہ اگر ہم اپنے لیے کپڑے خریدنے کے لیے طرح طرح کی ورائٹی دیکھتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جس طرف ہمیں کوئی ہانک کے لے جائے ہم اس طرف چل پڑے؟ اس لیے فرمایا کہ اسلامی وجہ کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر, آگے جا کے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بصیرت دی ہے اور جو میں نے محسوس کیا اس کا عالم کیا ہے. آپ فرماتے ہیں یہ آخری زمانہ ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ آخری زمانہ ہے, نفاق کا بازار جمع ہوا ہے.
نفاق کا بازار کیا ہے؟ نفاق کہتے ہیں منافقت کو. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ اور منافقت کہتے ہیں کہ باہروں کچھ اور تے اندروں کچھ اور، جس کا ظاہر اس کے باطن کے مطابق نہ ہو. آپ فرماتے ہیں یہ آخری وقت ہے، نفاق کا بازار جمع ہوا ہے، اور اس میں اس طریقے کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ میں ایسے دور کے اندر موجود ہوں. غوث اعظم پھر زمانے کی ضبو حالی کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ میں اس زمانے کے اندر اس طریقے کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو دن رات تم آتے ہو. 5 نمازوں کے اندر غوث اعظم لوگوں کو درس دیا کرتے تھے. کیوں؟ عام حالات میں تو لوگ نہیں آ رہے، لیکن کم از کم نماز میں کوئی آ جائے تو ہم اس کی رہنمائی کر دیں. فرماتے ہیں کہ میں اس طریقے کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اور آپ کے تابعین رہے ہیں. کیا رہے ہیں؟ صحابہ اکرام اور آپ کے تابعین رہے ہیں. فرمایا یہ آخری زمانہ ہے، لوگ بے عملی میں پھنسے ہوئے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں میرے آقا و مولا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه. ہاں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے اندر اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. لا یبقى من الاسلام الا اسمه، کہ لوگوں کے اندر جو اسلام ہے وہ کیا ہوگا؟ صرف نام کا رہ جائے گا. ولا يبقى من القرآن الا رسمه، اور لوگ قرآن کریم کو بطور رسم پڑھیں گے، بطور تلاوت اور وہ نہیں پڑھیں گے. آپ مجھے بتائیں نا، آج کل ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن خوانی کرنی ہے. مرنے تو بعد قرآن خوانی دوسرے واسطے کرنے تو بہتر نہیں ہے کہ بندہ اپنے واسطے ہر روز ایک رکوع پڑھ لے، 4-5 لائنیں پڑھ لے. اس لیے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بھی اس طرف اشارہ کر کے کیا کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کہ وہ لوگ جو عمل کی وجہ سے، سنت رسول پر پابندی کی وجہ سے، سیرت رسول کو اپنانے کی وجہ سے، ہمارے جو اکابرین تھے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا کی تھی، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی تھی. فرماتے ہیں کہ آج کیا وجہ ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں ہمارے پاس دولت بھی موجود ہے، دنیا بھی موجود ہے، سہولتیں بھی موجود ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ آسائشیں ہمارے پاس موجود ہے، بڑے بڑے مسلمانوں کے امپائر موجود ہیں، ہر طرح کی دولت کی ثروت موجود ہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ اس کی وجہ کہ اس کے باوجود آج مسلمان دنیا میں خوار ہو رہا ہے، پریشانی کا شکار ہے، مشکل کا شکار ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ ہم نے اجتماعی طور پر دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، بے عملی ہم میں عام ہو چکی ہے. یہ ہیں تعلیمات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ اکرام کے طریقے اور تابعین کے طریقے کو تمہارے سینوں میں نقش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور پھر آپ نے نقش کر کے دکھایا کہ آپ کے دروس کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، 40 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا، اور اس میں بڑے بڑے ائمہ ہوتے تھے، محدثین ہوتے تھے، اولیاء کاملین ہوتے تھے. اس درس کے اندر آپ بیٹھا کرتے تھے. پھر آپ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم یہ آخری زمانہ ہے، لوگوں کے معبود. اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، آپ غوث پاک کی اس بات اس درس کے اقتصاب کو سنیں اور پھر آج کے زمانے کے اوپر دیکھیں. غوث اعظم کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانہ ہے، لوگوں کے معبود درہم اور دنانیر بن گئے. درہم اور دنانیر کہتے ہیں پیسے کو، دولت کو. فرمایا لوگوں کے معبود درہم اور دنانیر بن گئے ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ کہ لوگوں نے پیسے دی پوجا شروع کر دی تھی، بجائے اس کے کہ اپنے رب کی عبادت کرتے، بجائے اس کے کہ وقت پر نماز ادا کرتے، بجائے اس کے کہ وہ طرح طرح کی جو ہے وہ شریعت کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا اور عاقبت کو سنوارتے. فرمایا ہر آدمی دولت کے پیچھے لگا ہے، اور درہم اور دنانیر کو لوگوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے. لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو گئے. غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہو گئے ہیں. ان کے دلوں میں
جو ہے وہ بچھڑے کی محبت رچ بس گئی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام پر جب لوگ ایمان لائے، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو وہ جو ایمان لائے تھے انہوں نے واپس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ فرمایا کہ لوگ، حضرت غوث اعظم کہتے ہیں، لوگ بے عملی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح ہو گئے ہیں، انہوں نے بچھڑے، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آج کے دور کا بچھڑا، غوث اعظم کیا کہتے ہیں، اس دور میں دور میں جو دولت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ کس کے پاس کتنی بکریاں ہیں، کس کے پاس کتنی گائے ہیں، کس کے پاس کتنے اونٹ ہیں، یہ اس دور کی دولت ہوتی تھی۔ اور آج کے دور کے اندر کس کے پاس کتنا روپیہ ہے، کتنے پاؤنڈ ہیں، کتنے ڈالر ہیں، کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں، کتنے اکاؤنٹس کے اندر اس کی رقم موجود ہے، جعلی اکاؤنٹ کے اندر جناب کیا کیا مال کہاں کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ آج کا دور دیکھیں، غوث اعظم کیا دیکھیں، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس زمانے کا جو بچڑا ہے وہ کیا ہے، لوگ درم اور دنانیر ہیں۔ اس زمانے کا بچڑا پاؤنڈ ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، دولت ہے۔ فرمایا لوگ اس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور اس چکر میں نمازیں چھوڑ دی، تلاوت قرآن چھوڑ دیا، سنت پر عمل چھوڑ دیا، وہ طرح طرح کی جو ہے وہ مسائل کے اندر ڈوبے ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انسان تجھ پر افسوس، پھر فکر آخرت دلاتے ہیں، تجھ پر افسوس کہ اس دنیا کے بادشاہ سے جاہ اور مال کا طالب کس طرح بنا ہوا ہے اور اپنی مہمات پر کیسے بھروسہ کرتا ہے، حالانکہ ان قریب تو اس دنیا کو چھوڑ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال و دولت ہر چیز ادھر ہی رہ جائے گی، اور لیکن تو دنیا دین کو چھوڑ کر تمہیں دنیا کی فکر نہیں ہے۔ پھر غوث اعظم کہتے ہیں کہ آج کے انسان کے عمل کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ کیا حیرت ہوتی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج کا انسان یہ تو کرتا ہے کہ اگر کوئی اس کا رشتہ دار یا کوئی دوست یا برادری والے یا علاقے والے یا کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے اجتماعی طور پر بیٹھے ہوئے تو بندہ اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ دو لوگ میں نے دیکھ رہے ہیں، کہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ فرمایا لوگوں سے تم گناہ سے پردہ کرتا ہے اور اس خالق کے سامنے تمہیں پردہ نہیں ہے، تمہیں اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب انسان کے اندر یہ خوف پیدا ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں چاہے تنہائی میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے، اجتماع میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے، جلوت میں گناہ کروں پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لوگوں کا خوف انسان کو موجود ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، خدا کا خوف لوگوں کے دلوں سے نکل گیا ہے، قرب قیامت کی علامت ہے۔ اس لیے اللہ کے پھر آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ لگی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ام انس، آخری بات، حضرت ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر ہوئیں۔ یہ صحابیہ تھیں اور کہتی ہیں کہ وَعَنْ ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام انس حاضر ہوئیں، انہا قالت، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، اوصینی، یا رسول اللہ مینو کچھ نصیحت کرو۔ حضرت ام انس نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ مینو کوئی ایسی نصیحت کرو جہدے اتے میں عمل کراں تو میری بخشش ہو جائے، میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام انس کو نصیحت کیا کی؟ 3 نصیحتیں کی ہیں۔ حضور نے پہلی نصیحت کی کہ حضور نے فرمایا احجر المعاصیہ، فرمایا گناہاں نو چھوڑ دیو۔ کیا فرمایا حضور نے کہ گناہ چھوڑ دو۔ احجری کا معنی ہے کہ گناہ سے ہجرت کر لو۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ احجر المعاصیہ فإنہا افضل الہجرت۔ حضور نے فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی وادی وچ قیام کر لے۔ کیا معنی؟ کہ گناہوں کی وادی کو چھوڑ کر نیکی کی وادی میں بسیرا کر لو، نیکی کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا کہ اگر تم گناہوں کو چھوڑ کر نیکی پر عمل کرو گے، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ وہ دوسری نصیحت کیا کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وحافظی علی الفرائض
فَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْجِهَادِ. حضور نے فرمایا کہ جڑے 5 وقت دیا نمازاں ہیں صبح و شام، جو 5 وقت کی اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی ہیں، فرمایا ان نمازوں کی حفاظت کرو، ان نمازوں کو پابندی سے اپنے وقت کے اوپر ادا کرو. فرمایا تم نماز پابندی سے ادا کرے گا، خدا تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ وَأَكْثَرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَعْتِينَ اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ ذِكْرِهِ. فرمایا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کثرت نہ کرو، اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر کرو. فرمایا تم جتنا خدا کا ذکر کرو گے اتنا خدا تمہارا ذکر کرے گا. اللہ تعالی ہمیں تعلیمات غوث اعظم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.